حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس میں نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ مڈل ایسٹ سے باہر بھی جو جیو پولیٹیکل ایکویشنز ہیں اس پہ اثر انداز یہ جنگ ہو رہی ہے. اگر آپ مڈل ایسٹ کے کرائسس کو دیکھیں تو ایران کا بڑا بنیادی رول اس میں نظر آتا ہے. ایران جو ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کا سپورٹر ہے. ایکسس آف ریزسٹنس میں حزب اللہ بھی ہے, اس میں ہوتھی بھی ہیں, اس میں حماس اٹ سیلف اس کا حصہ ہے ایکسس آف ریزسٹنس کا. اس کے اندر النجابہ ہے عراق والی, کئی ساری تنظیمیں, اور زینبیون فاطمیون یہ تو ہے ہی اس کے اندر, حزب اللہ کی ہی ونگز ہیں یہ بھی. اب ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی اگر آپ ایران کے ایکشنز دیکھیں تو انہوں نے پچھلے کچھ ہی ہفتوں کے اندر 3-4 بڑے ٹارگٹس پر ایئر اسٹرائکس کی ہیں. ایک انہوں نے ایئر اسٹرائک کی تھی پچھلے دنوں سیریا اور عراق کے اندر, اور عراق والی ایئر اسٹرائک کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کی ہے. موساد جو کہ اسرائیل کی خفیہ تنظیم ہے اس کا ہیڈ کوارٹر عراق کے اندر اربل میں تھا اور امریکن کونسلیٹ کے پاس تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے اسٹرائک ماری. اب اس پہ عراق بڑا تپ گیا. عراق نے کہا کہ آپ ہمیں بتاتے نا, آپ نے ڈائریکٹ کیوں ایکشن لیا اس طرح سے, آپ نے خود ایکشن لیا اور اس کے نتیجے میں ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے. تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عراق نے ان کو کہا ہے ایرانیوں کو کہ آپ اپنا جو سفیر ہے واپس لے جائیں, ایمبیسیڈر, ہم آپ کے ساتھ ٹائز ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ 2 بڑے انٹرسٹنگ ایئر اسٹرائکس انہوں نے کیے. ایک تو انہوں نے انڈیا کے ایک جہاز کے اوپر کیے تھے. ایک جہاز آپ کو یاد ہوگا گجرات کے کوسٹ سے کچھ ہی دور ایک جہاز کے اوپر ایران نے ڈرون حملہ کیا تھا, اور اس جہاز میں زیادہ تر انڈین کرو موجود تھا, اور یہ حملہ بالکل انڈیا کے پانیوں کے اوپر کیا تھا. جواب میں انڈیا نے اپنے وار شپس اور یہ سارے ڈپلوائے کیے تھے اس ریجن کے اندر, لیکن بہرحال ڈیمیج واز ڈن. پہلے امریکنس نے اس کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ جو انڈین شپس کے اوپر حملے ہوئے ہیں یہ ایران نے کیے ہیں. اب اس کا جواب انڈیا نے کوئی معقول قسم کا ویسے نہیں دیا تھا, نہ انہوں نے ڈپلومیٹک سطح پہ کوئی خاص آواز اٹھائی, نہ انہوں نے ملٹری سطح پر اٹھائی, لیکن اپنے پانیوں میں صرف انہوں نے ڈپلائمنٹ کی تھی. لیکن کل بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا ہے. سب سے زیادہ عجیب واقعہ جو ہوا ہے وہ کل ہوا ہے. کل ایران کے میزائل پاکستان میں آ کے لینڈ کر رہے ہیں. انہوں نے اسٹرائک کیا ہے پاکستان کے اندر, بلوچستان میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جس جگہ پہ ہم نے اسٹرائک کیا ہے وہ اصل میں جیش العدل تنظیم کا ایک ٹارگٹ تھا. اب جیش العدل جو ہے وہ ایران کہتا ہے ہمارے دشمن تنظیم ہے, ہمارے اوپر حملے کرتی رہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے مسلسل پاکستانیوں کو کہا ہوا ہے کہ اس کو آپ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کریں, ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی کریں, لیکن وہ کارروائی نہیں کرتے, تو اس لیے مجبوراً ہم نے اس تنظیم کے اوپر میزائل مارے ہیں. اب اس کا جواب پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا دینا. مطلب ایسا نہیں کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی پاکستان کے پاس ایران سے زیادہ ہے, ملٹری کیپیبلٹی. پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, لمبے عرصے سے لے کے وہ اپنے میزائل پروگرام پہ کام کرتے رہے ہیں, اچھا خاصا انویسٹمنٹ بھی اس کے اوپر انہوں نے کر رکھا ہے, اور ان کا جو تھریٹ ہے وہ ایران سے بڑا ہے. ایران کا تھریٹ تو اسرائیل ہے نا, پاکستان کا تھریٹ انڈیا ہے. انڈیا اسرائیل سے کئی گنا بڑی فورس ہے, اسرائیل کو اتنی بڑی فورس نہیں انڈیا جتنی ہے. تو پاکستان جو تھریٹ فیس کرتا رہا ہے وہ ایران سے بڑا تھریٹ فیس کرتا رہا ہے. ایز اے ریزلٹ انہوں نے بھی جو ریزسٹنس کی کیپیبلٹیز ڈیولپ کی ہیں وہ ایران سے زیادہ ڈیولپ کر رکھی ہیں. تو اگر پاکستان بھی یہاں پر اسٹرائک مارنا چاہے جواب میں تو بڑا آسانی کے ساتھ مار سکتا ہے. لیکن اس سے 2-3 بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں, بڑی خرابیاں. ایک تو خرابی یہ پیدا ہو سکتی ہے سیکٹیرین وائلنس جو ہے ریجن پورے کے اندر, صرف پاکستان میں نہیں پورے ریجن کے اندر. اس میں افغانستان بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر سینٹرل ایشینز بھی آ سکتا ہے. پورے ریجن میں سیکٹیرین وائلنس ابھر سکتی ہے, اور اس کو جو تھرڈ فورسز ہیں وہ فیول کر سکتی ہیں. اس میں جلتی پہ تیل کا کام ڈال کے اور اس پورے ریجن میں سیکٹیرین وائلنس بھڑکا سکتی ہے. تو یہ آپشن اتنا زیادہ فیزیبل ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اگر کلیشز میں انوالو ہوتا ہے ایران کے ساتھ یا جنگ میں انوالو ہوتا ہے فرض کریں, تو اس کا سیدھا فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا. اس وقت وہ مطلب زیادہ تر جو توجہ ایرانیوں کی ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ ایکسس آف ریزسٹنس کو وہ فیس کر رہے ہیں نا, تو ان کو فیول کر رہے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کو. تو اگر پاکستان یہاں سے فرنٹ کھول دیتا ہے تو ایران کی توجہ انگیج ہو جائے گی یہاں پہ پاکستانی فرنٹ پہ, اور وہاں سے ان کی جو توجہ ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے گی اسرائیل کے اوپر, اور اس کا سیدھا فائدہ اسرائیل کو ہوگا. تو پاکستان اگر ایران پہ جوابی حملہ کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ اسرائیل کو ہو سکتا ہے نا. اس کا سارا ملبہ ویسے ایران کے اوپر ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہل انہوں نے کی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ فلاں تنظیم تھی تو ہم نے بولا
بولا تھا کہ اس کے اوپر آپ کچھ کریں تو پاکستانیوں نے نہیں کیا، یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی آپ کمپلین اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو نام کا انڈین جاسوس پکڑا گیا تھا۔ کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک نے، جو کہ نیوی کا آفیسر تھا، سرونگ آفیسر تھا، اور ہیڈ کوارٹر تھا اس کا ایران کے اندر، تو کہ ایرانیوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ عراق کا بندہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے دہشت گردی کر رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہوگا ان کو بھی یقینی طور پر۔ لمبے عرصے سے پاکستانی اس کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو ٹریس کر رہے تھے، پورے کے پورے نیٹ ورک کو بسٹ کیا گیا تھا۔ اگر پاکستان چاہتا تو کلبھوشن کے اوپر ایران کے اندر میزائل مار سکتا تھا، کر سکتا تھا نا ایسے، لیکن انہوں نے ڈپلومیٹک سرکلز کے ذریعے انگیج کیا، کیونکہ سچویشن کچھ ایسی ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ یہاں پر اگر آپ دو بدو لڑائی کرتے ہیں، اس کا فائدہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہوتا ہے اور اس کا نقصان پورے ریجن کو ہوتا ہے۔ شیعہ سنی فسادات بھی پھوٹ سکتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، بیونڈ دا ریجن جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے جو ریسپونڈ کرنے کا طریقہ تھا، ہزاروں لوگ کلبھوشن کے اس نیٹ ورک کی وجہ سے مارے گئے تھے، پاکستان کے اندر شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں، ٹارگیٹ کلنگ، بوم بلاسٹ، یہ سارا کچھ وہاں سے کلبھوشن ایران سے بیٹھ کے کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن پاکستان کا جو ریسپانس تھا، وی ہیو ٹو سے کہ میچور قسم کا تھا اس وقت۔ ایران کا جو ریسپانس ہے وہ امیچور قسم کا ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے ادھر میزائل مار دیا۔ لیکن نیورتھلیس فوری طور پر جو پاکستان کا ریسپانس آیا ہے یہاں پہ، وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک تو اپنا سفیر بلوا لیا واپس ایران سے، اور دوسرا انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایرانی سفیر ہیں، جو کہ ان دنوں واپس ایران میں ہیں، چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ فی الحال ڈپلومیٹک ٹائز کٹ آف کر دیتے ہیں۔ اب ایران اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی نہیں ہے، ختم ہو گئی اس حملے کے نتیجے میں جو کہ ایران نے کل کیا ہے رات کو۔ یہی صورتحال ایران کو عراق کے اندر بھی پیش آئی ہے۔ وہ جو موساد کے اس ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے اربل کے اندر ہٹ کیا نا 2-3 روز پہلے، تو عراق بھی اس پہ تپا ہوا ہے۔ عراق نے ان کو بولا ہوا ہے کہ آپ اپنا سفیر نکالیں یہاں سے اور ہم بھی اپنا واپس بلوا لیتے ہیں، بیکاز آپ نے ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کیا ہے۔ میرے خیال سے یہ جو 2-3 حملے ریسنٹلی ایران نے کیے ہیں وہ مس کیلکولیشن ہے ایران کی۔ آخر میں اس اسٹوری کا آپ کو ریفرنس میں دکھا دیتا ہوں۔ دا گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران strikes militant bases in Pakistan in latest Middle East flashpoint. Pakistan says attacks killed 2 children in unprovoked violation of its airspace, adding to regional instability sparked by Israel-Gaza war. Iran has launched air strikes on Pakistan territory, apparently aimed at a Sunni militant group, in the latest sign of a wave of violence rolling across the Middle East and beyond. یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے نا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا علاقہ ہے، صوبہ سب سے بڑا یہی ہے ایریا کے حساب سے، لیکن پاپولیشن کے حساب سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اکثر جو یہ علاقہ ہے پہاڑ اور ریگستان پہ مشتمل ہے بلوچستان، وہاں پر گیس اور منرلز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، انکلوڈنگ یورینیم جس سے نیوکلیئر بوم بنتا ہے، وہ بھی وہاں پر پایا جاتا ہے، رپورٹ ہے وہاں پر ان کی بھی۔ اور اس کا جو بڑا حصہ ہے، اکثر جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، لیکن ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا ایران کے اندر بھی ہے بلوچستان کا، وہ ایرانی بلوچستان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اتنا آسان ہوگا نہیں، اگر کوئی تنظیم ہوگی بھی نا اور وہ کئی پہاڑوں میں چھپ رہی ہوگی اور اس طرح سے، تو ان کو ٹریس کرنا اور ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانیوں نے اس چیز کو مس ریڈ کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی سیریس نہیں ہے پاکستانی، اور انہوں نے خود ہی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس طرح کی تنظیموں کے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میرے خیال سے یہ ٹیکنیکل مسائل ہیں اور ایران نے اس کو مس ریڈ کیا ہے، لیکن اس کا فی الحال نقصان ان کو خود ہی ہوگا۔ اس طرح کی ان کی جو کارروائیاں ہیں، میزائل ڈال دینا اور یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے، میرے خیال سے یہ مسائل بڑھانے والی ہی کارروائیاں ہیں۔